رات کو جس بندے یا بندی نے صرف زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیا، صبح ہونے تک میرے بھائیوں میری بہنوں وہ کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اپنی زندگی میں اس عمل کو آزما کر پڑھ کر کامیابی حاصل کی ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ ایسا سچا عمل ہے، یہ وہ راز ہے رات کے وقت کا، رات کے ٹائم کا۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس گھر میں رات کو یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کے بچے بچے کروڑ پتی بن جاتے ہیں۔ دولت کی بارش کا ایسا عمل ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا رات کا وہ خاص پاورفل وظیفہ آج اپنے تمام بہن بھائیوں کو بتلانے لگا ہوں۔ اپنا دل بالکل چھوٹا نہ کرنا، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے ساتھیوں بھائیوں بہنوں آج ہی رات کو میرا بتلایا ہوا یہ عمل پڑھ لینا۔ ساری زندگی دعائیں دو گے، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا تھا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، خدا کی قسم یہ وہ عمل نہیں جو آپ کو انتظار کروائے کہ آج آئے گی دولت کل آئے گی۔ خدا کی قسم یہ وہ عمل ہے کہ ایک دن کے اندر اندر تمہارے گھر کو، تمہاری زندگی کو اگر یہ عمل دولت سے بھر نہ دے تو پھر مجھے کہنا، تمہاری ہر حاجت ہر مراد انشاءاللہ پوری ہوگی۔ تقدیر کے بند دروازے خدا کی قسم ایک دن کے اندر اندر کھل جائیں گے، اور ایسی ایسی جگہ سے پیسہ آئے گا، رزق آئے گا کہ تمہاری اپنی عقل بھی حیران رہ جائے گی کہ یہ اچانک کیا ہو گیا۔ وہ جو لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں ساری زندگی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں، جو لوگ ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، آج ہی رات کو میرا بتلایا ہوا یہ عمل پڑھنا اور تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ فوری طور پر اگر تمہارا گھر، تمہاری زندگی دولت سے نہ بھر جائے تو پھر مجھے کہنا۔ فوری طور پر میرے بھائیوں میری بہنوں تمہاری بڑی سے بڑی پریشانی منٹوں اور سیکنڈوں میں نہ دور ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، کوئی فائدہ نہ ہو سکا، کوئی حاجت مراد پوری نہ ہو سکی، تو میں اپنے ان دکھیارے پریشان بہن بھائیوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کا ایسا عمل آج آپ کو رات کے وقت کا بتاؤں گا۔ پوری رات میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر اگر اس عمل کو پڑھ لو ساتھیوں بھائیوں بہنوں، صبح ہونے تک جو بھی بندہ اس عمل کو، اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، دولت میرے بھائیوں میری بہنوں اس کی عاشق ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت اگر اس عمل کو پڑھ لو بستر پر لیٹ کر تو بہت زیادہ بہتر ہے، نہیں تو پوری رات موجود ہے۔ پوری رات میں اگر گھر میں ہو تو بہت زیادہ بہتر ہے، اور اگر گھر میں نہ ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی پریشانی ہو، کہیں آنا جانا ہو، مثال کے طور پر کوئی بندہ جاب کرتا ہو، رات کی ڈیوٹی ہو، تو پھر وہ جہاں کہیں موجود ہو رات میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو پڑھ لے، انشاءاللہ فوری طور پر مالا مال ہو جائے گا، فوری طور پر اس کا گھر، اس کی زندگی دولت سے بھر جائے گا۔ زندگیوں کو دولت سے بھر دینے والا، زندگی میں دولت کے ڈھیر لگا دینے والا ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ سچا عمل آج تمہیں بتلانے لگا ہوں۔ دنیا کی کوئی بھی ایسی حاجت ہو، کوئی بھی ایسی مراد ہو میرے بھائیوں میری بہنوں جو ساری زندگی ہو گئی، نہ آپ کی وہ حاجت پوری ہوتی ہو، نہ ہی آپ کی وہ مراد پوری ہوتی ہو، آج میں اپنے دکھیارے پریشان بہنوں اور بھائیوں کو ایک ایسا سچا عمل بتاؤں گا، ایک ایسا راز بتاؤں گا میرے بھائیوں میری بہنوں کہ جس راز کو اگر آپ لوگ سمجھ لو، اس عمل کو اگر آپ لوگ زندگی میں صرف ایک رات پڑھ لو، تو میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ساری زندگی میرے بھائیوں میری بہنوں در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اتنی دولت، اتنا پیسہ ملے گا کہ دونوں ہاتھوں سے لٹا لٹا کر تھک جاؤ گے، لیکن خدا کی قسم دولت پھر بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ میرا اپنا ذاتی آزمودہ عمل ہے، میں نے اپنے مشکل وقت میں، مشکل دنوں میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں جب بھی اس عمل کا سہارا لیا، رات میں اس عمل کو پڑھا، آپ لوگ یقین جانے یا نہ جانے صبح ہونے سے پہلے پہلے اللہ پاک نے میری خالی جھولیوں کو بھر دیا۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے میرے بھائیوں میری بہنوں گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ ایسا سچا عمل آپ نے اپنی زندگی میں شاید اس سے پہلے نہ کیا ہو، ایسا پاورفل عمل میرے بھائیوں میری بہنوں جو اپنے پڑھنے والوں کو انتظار نہیں کرواتا، فوری طور پر آپ کے گھر کو، آپ کی زندگی کو دولت سے بھر دے گا۔ اب عمل سمجھنا شروع کر دیجئے گا۔
بڑی توجہ چاہتا ہوں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک نقطہ، ایک ایک پوائنٹ اپنے ذہن میں بٹھا لیں تاکہ رات کا یہ عمل پڑھنے لگیں تو کسی بھی قسم کی مسٹیک نہ ہو۔ چاہے زندگی میں ایک رات پڑھنا، چاہے میرے بھائیوں میری بہنوں روزانہ رات پڑھو، دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا سے ہو، چاہے بنگلہ دیش سے ہو، چاہے نیپال سے ہو، چاہے افغانستان سے ہو، چاہے سعودیہ، چاہے دبئی، چاہے عمان، چاہے مسقط، چاہے جاپان، چاہے اٹلی، دنیا کا کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی گلی محلہ، ساتھیوں بھائیوں بہنوں جہاں سے بھی موجود ہو، رات کے وقت اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے پوری کی پوری رات موجود ہے۔ اس رات میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں جہاں تمہارا دل کرے سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا، جہاں تمہارا دل کرے ساتھیوں بھائیوں بہنوں بیٹھنا اور اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھنا شروع کر دینا۔ عمل کو پڑھنے سے پہلے اپنے دل میں کسی بھی قسم کا کوئی وسوسہ نہ رکھنا کہ پتہ نہیں میں یہ عمل پڑھ رہا ہوں، یہ اثر کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، مجھے رزق دولت روپیہ پیسہ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا۔ دل میں اگر تھوڑا سا بھی وسوسہ رکھا، خدا کی قسم پورا کا پورا عمل ضائع ہو سکتا ہے۔ کبھی زندگی میں جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں اپنے دل میں تھوڑا سا بھی وسوسہ نہ رکھیں، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ سب سے پہلا جو کام میں نے آپ کو بتایا دوستوں بھائیوں بہنوں، رات میں گھر میں پڑھو یا باہر پڑھو، کوشش کرنا گھر میں پڑھ لو تو بہت زیادہ بہتر ہے، اور سوتے وقت پڑھو تو اور زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سوتے وقت پڑھو گے تو فوراً پڑھ کے سو جاؤ گے، فضول کاموں سے بچو گے تو عمل کے اثرات بہت زیادہ رہیں گے، بجائے اس کے کہ رات کو پڑھو عمل اور پوری رات فضول کاموں میں لگو تو عمل کے اثرات جاتے رہیں گے۔ تو بستر پر لیٹ کر پڑھ لو تو بہت بہتر ہے، نہیں تو پوری رات موجود ہے۔ عشاء کے بعد سے لے کر اپنے ملک میں دیکھ لیجئے گا ٹائمنگ، دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے پوری رات موجود ہے۔ اس رات میں آپ نے اس عمل کو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اگر تم بے دلی سے پڑھو گے، اگر تم بے ترتیبی سے پڑھو گے، سچے دل سے نہ پڑھو گے ساتھیوں بھائیوں بہنوں تو کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ پورے دل سے، پورے یقین سے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے اس عمل کو بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اب عمل سمجھانے لگا ہوں، بڑی توجہ، بڑے دھیان، بڑے دل سے، دماغ سے سمجھ لیجئے گا۔ آپ نے سب سے پہلے رات میں ایسے وقت میں اس عمل کو پڑھنا ہے جب پوری طرح سے فارغ ہو جائیں، جب تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں، کھانا کھا لیں، بچوں سے فارغ ہو جائیں، تو ایسے وقت میں رات کو بیٹھنا ہے جب پوری طرح فری ہوں، اور جب تک عمل کریں ایسا وقت ہو کہ اس دوران کوئی بس آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف آپ لوگ وظیفہ پڑھ رہے ہوں، ساتھ میں فون پر باتیں چل رہی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف وظیفہ پڑھا جا رہا ہو، ساتھ میں آپ لوگ ساتھیوں بھائیوں بہنوں دنیا داری میں لگے ہوں، تو اس طرح آپ کا وظیفہ کبھی بھی اثر نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے رات میں سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا، اور اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھنا شروع کر دینا۔ بے دلی سے پڑھو گے، بے ترتیبی سے پڑھو گے تو خدا کی قسم کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، اور پورا کا پورا عمل آپ نے جس کو پڑھنے میں 15-20 سیکنڈ کا مختصر سا وقت لگتا ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا، ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وہ عمل ہے جو 2 منٹ کے اندر اندر آپ کے گھر کو دولت سے بھر دے گا۔ ایسی ایسی جگہ سے پہلے تو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ عمل رزق کے جتنے بند دروازے ہیں فوری طور پر ان دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور پڑھنے والے کی زندگی میں روپیہ پیسہ ایسی ایسی جگہ سے آتا ہے کہ پڑھنے والا خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ اچانک دولت کا طوفان کہاں سے آ گیا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگر میری باتوں پر تمہیں یقین نہ آئے تو آج ہی اس عمل کو، اس مشکل کشا عمل کو، اس مشکلوں کے دور کرنے والے عمل کو بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا۔ تمہاری ہر حاجت، ہر مراد اگر منٹوں سیکنڈوں میں نہ پوری ہو جائے تو پھر مجھے کہنا، تمہاری تنگ دستیاں اگر 2 منٹ کے اندر اندر نہ دور ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ عمل بتلانے لگا ہوں، خدارا بڑی توجہ چاہتا ہوں، خدارا میرے بھائیوں میری بہنوں عمل کو سمجھ لیں۔ ایک مرتبہ آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ جو آپ کو بہتر لگے، جو پڑھنا چاہیں، ایک بار صرف درود شریف لازمی پڑھیے گا۔ کوئی سا بھی درود پاک جب ایک بار پڑھ لیں، 1 ٹائم پڑھ لیں
تو درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ درود پاک پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں 3 سے 4 وظائف شامل ہیں، اور یہ ایسے وظائف ہیں جو بالکل مختصر سے ہیں اور بڑی ہی کم تعداد میں، یعنی کہ کوئی 3 بار پڑھنا ہے، کوئی 7 بار۔ جب پورا عمل ہی 15 20 25 سیکنڈ میں پڑھ لیا جائے گا تو عمل کے جو وظائف ہیں وہ سوچے کتنے کم تعداد میں اور کتنے آسان سے ہوں گے۔ بس آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور آپ میں کوئی ایسا بندہ یا بندی ہو تو میں پہلے ہی بتا دوں کہ جن کو ایک لفظ بھی، جن کو ایک ورڈ بھی پڑھنا نہ آتا ہو وہ بھی بڑے آرام سے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمل اتنا آسان ہے کہ بچہ بھی چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ لے۔ آپ نے ایک بار جیسے ہی درود شریف پڑھ لیا کوئی سا بھی، تو آپ نے فوری طور پر درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد جو پہلا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، پاورفل وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا ایک آزمودہ وظیفہ ہے۔ فرسٹ نمبر پر آپ نے اس عمل میں یہی وظیفہ شامل کرنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ پہلا وظیفہ کمال کا وظیفہ، دولت کا بادشاہ وظیفہ جو آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنے انداز سے پڑھیے گا، جو بھی آپ کا انداز ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے، 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ جب اس عمل کا پہلا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھ لیں تو فوراً اسی وقت آپ نے سیکنڈ نمبر پر ایک اور کمال کا وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ بھی بالکل آسان ہے، بالکل ایزی آسان سا وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ دنیا کے تمام وظائف رزق اور دولت کے لیے ایک طرف، اور رات کے اس عمل کا یہ سیکنڈ نمبر والا وظیفہ ایک طرف۔ آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، پہلا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا 7 بار پڑھ لیا تو اسی وقت آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ شامل کرنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تین بار آپ نے اس عمل میں پہلا کلمہ شامل کر دینا ہے، 3 ٹائم۔ 3 بار جب پہلا کلمہ پڑھ لیں تو اب کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد تمام دوست ساتھی احباب، اب آپ نے فوری طور پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں اب اس عمل کا کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ آخری وظیفہ سمجھ لیں، پاورفل وظیفہ، رات کے اس عمل کا آخری وظیفہ، تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیجیے گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ یہ وظیفہ ہے، یہ آیت بھی ہے قرآنی، بڑا خاص وظیفہ ہے۔ طریقہ سمجھ لیں کس طرح پڑھنا ہے۔ ان للہ و ان الیہ راجعون، ایک بار پڑھیں پھر دوسری بار پڑھیں، ان للہ و ان الیہ راجعون، پھر تیسری بار پڑھیں ان للہ و ان الیہ راجعون۔ اسی طرح آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ ان للہ و ان الیہ راجعون کا آپ نے اس عمل کے اندر 7 بار 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ 7 ٹائم جب ان للہ و ان الیہ راجعون کا وظیفہ پڑھ لیں
تو آپ نے فوری طور پر اب کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ اب فوراً میرے تمام دوست ساتھی احباب اس عمل کا آخری وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آخر میں جو کمال کا وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ان للہ و انا الیہ راجعون کا وظیفہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور اسی وقت آخر میں آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ صرف اور صرف 3 بار 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ 3 بار استغفر اللہ بھی پڑھ لیا تو اب کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں، اور پڑھنا جو کچھ ہے وہ بھی سمجھ لیں، اور پڑھنے کے بعد اس عمل میں جو کرنا ہے وہ بھی سمجھ لیں۔ 3 بار جب آخر میں آپ نے استغفر اللہ پڑھ لیا تو پہلے تو 1 مرتبہ آخر میں درود شریف فوراً سے پڑھیے گا عمل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اور خوب ساری دعائیں مانگیے گا، اور رات کو اپنے بستر پر جائیں تو اپنے تکیے پر آپ نے 1 مرتبہ پھونک مارنی ہے، اور پھر جتنا جلدی ہو سکے سو جائیں۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں فوری طور پر حالات بدل جائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔